ہوتا ہے. اب کیا ہے, اس مرتبہ آپ کے لیے ایک بہترین نسخہ, اور وہ نسخہ یہ ہے کہ بہت بزرگ عالم دین, جب ایک بہت ظالم حکومت نے شیعت کو بڑا نقصان دیا, شیعوں کو قتل کرتے کرتے شیعہ جوانوں کو قتل کیا, ان کے سر کاٹے, قید میں ڈال دیا, کئی صدیوں سے شیعوں پہ ظلم کیا, تو اس عالم نے اس نسخے پہ عمل کیا اور اس ظالم حکومت کا تختہ پلٹ دیا. ظالم حکومت ختم ہو گئی اس نسخے کے ذریعے سے. اور آج میں یہ نسخہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ وہ یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہمیں امام زمانہ سے دور کر رہی ہیں, امام زمانہ سے دوری کے اسباب کیا ہیں. ایک, اگر جنرلی دیکھیں, عقائد کی کمزوری کی وجہ سے انسان امام سے دور ہوتا ہے. دوسرا, بد اخلاقی کی وجہ سے انسان امام سے دور ہوتا ہے. جب انسان میں حیا نہ ہو, جب انسان میں غیرت نہ ہو, جب انسان جھوٹ بولے, جب انسان غیبت کرے, جب انسان تہمت لگائے, جب انسان نامحرم کو دیکھے, جب انسان گانے سنے, تو یہ انسان امام سے دور ہوتا ہے. یہ اخلاقی برائیاں ہیں جو ہم نے نکالنی ہیں. محرم نام ہی اسی کا ہے کہ محرم میں انسان حر بنتا ہے, خود کو بدلتا ہے, تبدیل کرتا ہے. اور ایک بات آپ کو کہوں, افسوس ہے, بڑا افسوس ہے, ایک مومن تھا, بندے خدا آیا, محرم سفر ختم ہونے کے بعد اس نے کہا کہ گانا سنتا ہے. میں نے کہا تو گانے سنتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, محرم سفر پورا میں نے گانے نہیں سنے. میں نے کہا تو اب کیوں سن رہا ہے؟ کہا محرم سفر ختم ہو گیا نا. اب یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے. بیچارے مومنین سمجھتے ہیں کہ بھائی حسین مولا صرف 2 مہینے کے لیے ہیں. کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا, پورا سال حسین کی محبت میں گانے چھوڑ دو, پوری زندگی حسین کے محبت میں حرام عمل چھوڑ دو. یہ ہے حقیقی اسلام, یہ ہے حقیقی مومن. اور ہمارا تو حال یہ ہے, امام زمانہ کے بارے میں ہم بالکل سوچتے ہی نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو امام کی معرفت بھی نہیں. امام کی معرفت اگر نہ ہو, حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, کہ اگر کوئی نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج پہ جائے, جتنے اعمال کرے, اگر اپنے امام زمانہ کی اسے معرفت نہ ہو تو وہ انسان جاہل یعنی ابو جہل یعنی کافر مرا, مسلمان نہیں مرا. ہم امام کی معرفت ہے یا نہیں؟ اب معرفت کی پہلی لیول صرف آج آپ کو سمجھاؤں. معرفت کیا ہے؟ معرفت کی پہلی لیول یہ ہے کہ ہم اتنا جان لیں کہ ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں, دے خدا رہا ہے مگر امام کے صدقے دے رہا ہے. بچہ مل رہا ہے, دے خدا رہا ہے مگر امام کے صدقے دے رہا ہے. اولاد مل رہی ہے, یہ امام کا صدقہ ہے. بیوی ملی, امام کا صدقہ ہے. زندگی ملی, امام کا صدقہ ہے. سانس لے رہے ہیں, یہ امام کا صدقہ ہے. ہم جو بھی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں, دے خدا رہا ہے مگر صدقہ یوسف زہرا امام زمانہ کا صدقہ ہے. جب یہ معرفت ہمارے دلوں میں آئے گی, دسترخوان بچھ گیا, کھانا لگ گیا, بیٹوں کو کہو بیٹا بیٹی آج کتنے مزیدار کھانے ہیں, پتہ ہے یہ آج ہمیں کھانا کیوں ملا؟ یہ صدقہ امام زمانہ ہے. یہ ہر روز اپنے بچوں کو جب بتائے تو معرفت ہوگی. بچوں کو پتہ چلے گا کہ آج میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا مگر میں بچ گیا, یہ صدقہ امام زمانہ تھا. یہ معرفت ہے. اب جب یہ معرفت, یہ بیسک لیول کی معرفت ہے, بالکل ابتدائی بیسک لیول کی معرفت جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ انسان کو اس شخص سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے اسے تحفے مل رہے ہیں. بھائی ایسا ہے نا, امام آپ کو نعمتیں دے رہے ہیں, امام کے صدقے آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں, تو کیا ہوگا؟ آپ کو امام سے, ٹیکنیکل نارمل بات ہے بھائی, کامن سینس کی بات ہے, محبت ہو جائے گی کیونکہ امام کی وجہ سے سب کچھ مل رہا ہے. یہ معرفت جب آئے گی. اب جب محبت ہوگی, جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ملنا چاہتے ہیں, ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بھائی سچ سچ بتاؤ, 30 سال مجالس میں آنے والوں, 50 سال مجالس میں آنے والوں, ان 50 سالوں میں کتنی مرتبہ تم نے امام زمانہ سے ملنے کی خواہش رکھی؟ ہماری خواہشات کیا ہیں؟ بڑا گھر مل جائے. ہماری خواہشات کیا ہے؟ بڑی گاڑی مل جائے. ہماری خواہشات کیا ہے؟ حسین لڑکی سے شادی ہو جائے. ہماری خواہشات کیا ہے؟ 5-6 بچے مل جائے. ہماری خواہشات کیا ہے؟ ملینر بلینر ہو. یہ ہماری خواہشات ہیں نا. یہ بھائی اچھا جی ڈگری اچھی مل جائے, BA کر لوں, MA کر لوں, PhD کر لوں, یہ ہماری خواہشات ہیں. اے امام زمانہ کے چاہنے والوں, ذرا سچ سچ بتاؤ, 50 سال, 30 سال, 60 سال, 70 سال کے ہو گئے ہو, ان 70 سالوں میں کتنی مرتبہ تمہاری دلی خواہش زیارت امام زمانہ تھی؟
ہماری خواہشات بہت زیادہ ہیں، لیکن کتنی مرتبہ ہماری خواہش امام زمانہ سے ملنا تھا. ہم معرفت میں زیرو ہیں، جب معرفت نہیں تو محبت بھی زیرو، جب محبت زیرو صرف دعویٰ دار محبت، صرف زبان سے محبت، جب محبت بھی زیرو تو پھر زیارت کا شوق نہیں. لیکن اب معرفت بڑھائیے، جو ملا مولا کا صدقہ ہے. جب معرفت بڑھے گی تو محبت ہوگی، جب محبت ہوگی تو زیارت کا شوق ہوگا. اب جب زیارت کا شوق ہوگا تو امام فرماتے ہیں میرے شیعو میں تم سے دور نہیں مگر تمہارے گناہ دیوار بن جاتے ہیں. یہ جو تم غیبت کرتے ہو یہ دیوار ہے، یہ تمہیں مجھ سے دور کر رہا ہے. یہ جو تم نامحرم لڑکیوں کو فلموں میں ڈراموں میں دیکھتے ہو، کلپوں میں دیکھتے ہو، یہ تمہیں مجھ سے دور کر رہا ہے. یہ جو تم گانے سنتے ہو یہ تمہیں مجھ سے دور کر رہا ہے. یہ جو تم لڑائی جھگڑا کرتے ہو، فتنہ فساد کراتے ہو، یہ تمہیں امام زمانہ سے دور کر رہا ہے. اب اگر معرفت آ گئی، اس کے بعد محبت آ گئی، محبت کے بعد شوق زیارت آیا، تو اب انسان کیا کرے گا؟ ان تمام رکاوٹوں کو دور کرے گا کہ بھائی مجھے اپنے محبوب سے ملنا ہے، اپنے معشوق سے ملنا ہے. اب غیبت چھوڑ دوں گا، اب گانے چھوڑ دوں گا، اب نامحرم کو نہیں دیکھوں گا، اب حرام کام نہیں کروں گا، اب رشوت نہیں لوں گا. اب انسان تزکیہ نفس کرے گا، نفس کو شکست دے گا. اور یہ نفس بڑا خطرناک ہے. نفس امارہ انسان کو ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے. یہ نفس کی بیماری ہے، جیسے بدن کی بیماری ہے. اچھا، نفس کی بیماری اور بدن کی بیماری میں بڑا فرق ہے ہمارے لیے، کیونکہ بھائی ہمیں جب بدن میں بیماری ہوتی ہے، اندر کوئی انفیکشن ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر باہر نظر آتا ہے. بخار ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، کڈنی میں پتھری ہوتی ہے تو درد ہوتا ہے، پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے، یعنی یہ تکلیف ہوتی ہے. بھائی ہارٹ پیشنٹ ہو جائے تو بھائی ہارٹ میں تکلیف ہوتی ہے، یہاں وہاں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ سمٹمز ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف ہے. تو پھر ہم چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے ہارٹ کے ایریا میں تکلیف ہو رہی ہے، اب بازو میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، پیچھے بھی تکلیف ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ ہارٹ پیشنٹ. ڈاکٹر صاحب میرا سر چکرا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے وہ تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے. ڈاکٹر صاحب سمٹمز پوچھتا ہے، سمٹمز سنتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے آپ کو فلاں بیماری. اچھا پھر بھی ڈاکٹر کو پتہ نہ چلے تو ڈاکٹر کہتا ہے ٹیسٹ کروا دو، لیبورٹری بھیجوا دیتا ہے. ہاں جی، البتہ سنا ہے یہاں پاکستان میں ڈاکٹر صاحب ویسے ہی بھیجوا دیتے ہیں، کانٹریکٹس ہوتے ہیں ان کے بھائی تمام لوگوں کے ساتھ کہ بھائی لیبورٹری میں بھی ٹیسٹ کروا دو، سونوگرافی بھی کروا دو، الٹرا ساؤنڈ بھی کروا دو. ضرورت ہوتی نہیں ہے، یہ کام بالکل غلط ہے. اگر کوئی ڈاکٹر یہاں بیٹھا ہے کبھی ایسا کام نہ کرے. اچھا جناب ضرورت پڑ گئی، ڈاکٹر نے ٹیسٹ کے لیے بھیجوا دیا، آپ کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھیجوا دیا، پتہ چل گیا. اچھا ڈاکٹر کو پھر بھی پتہ نہیں چلا تو ڈاکٹر آپ کی فیملی ہسٹری بھی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کے دادا کو، آپ کے بابا کو، چچا کو، ماموں کو کوئی ہارٹ کی تکلیف ہے کہ نہیں. آپ ہاں یا نہ کہتے ہیں، اس کے مطابق آپ کو دوائی دیتا ہے. ڈائگنوز ہو گیا، دوائی مل گئی، علاج ہو گیا. لیکن نفس کی بیماری جو امام سے ہم کو دور کر رہی ہیں بیماریاں، کبھی ہوا آپ غیبت کریں آپ کو بخار ہو جائے؟ ہاں بھائی کبھی ہوا آپ کسی کی توہین کر کے آئے، کسی کی بےعزتی کر کے آئے اور آپ کو کڈنی میں پتھری ہو جائے؟ آپ کو تو فکر نہیں ہوتی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ابھی ہم بالکل بیسک لیول کے لوگ ہیں. جو بزرگ ہستیاں ہیں، جو اعلیٰ مراتب کے لوگ ہیں، مثلا امام خمینی کا واقعہ ملتا ہے، ان کے سامنے دو لوگ غیبت کر رہے تھے. یہ جا رہے تھے راستے میں، دو لوگ غیبت کر رہے تھے. انہوں نے جیسے لوگوں کو غیبت کرتے دیکھا، امام خمینی کو 3 دن بخار ہو گیا. آپ کہیں مولانا صاحب یہ کیا بتا رہے ہیں؟ ہاں صحیح، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال دوں، مجھے یاد ہے بچپنے میں ہم جب گھر میں ہوتے تھے، لائٹ چلی جاتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، کبھی کبھار ایسے ہی کوئی مذاق کے لیے جن کی کہانیاں سنانا شروع کر دیتا تھا. تو کچن میں پانی پینے کے لیے بھی ہم ڈرتے تھے جن نہ ہو. اب جن بیچارہ ہمیں کیا کرے گا، بیکار میں جن وغیرہ سے لوگ ڈرتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے وہ باتیں سنی ہیں، اب آپ کے اندر ایک خوف آ گیا، آپ ذہن میں ویژولائز کرتے ہو رے بھائی جن آ جائے گا. اچھا جناب آپ لوگ تو شریف لوگ ہیں، لیکن جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کبھی وہ خطرناک ہارر فلمیں، جو ڈراؤنی فلمیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ خطرناک چیز دیکھ لی. اب ہم اور آپ غیبت کرتے ہیں، ہمیں کیوں بخار نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا. امام خمینی کو کیوں بخار ہوا؟ کیونکہ غیبت کرنے والے کے منہ سے آگ نکلتی ہے، اس کے منہ میں بچھو کاٹ رہے ہوتے ہیں، اسے بچھو ہوتے ہیں. اب آپ کسی انسان کے منہ سے آگ نکلتی دیکھیں، آپ کو بخار نہ ہو تو پھر کیا ہو بھائی؟ اگر آپ کسی انسان کے منہ پہ بچھو دیکھیں آپ تو بے ہوش ہو جائیں گے. سمجھے نا؟ تو امام خمینی جیسے بزرگ علماء عرفا جہاں تک ہم بھی پہنچ سکتے ہیں، انہوں نے اپنے نفس کو اتنی شکست دی کہ اب ان کا نفس اتنا کمزور ہو چکا ہے اور ان کا روح اتنا مضبوط ہو چکا. کیونکہ 2 چیزیں ہیں ہمارے اندر، ایک نفس امارہ ہے، ایک روح ہے. نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے اور روح خوبیوں کی طرف لے جاتا ہے. اب یہ نفس اور روح کی لڑائی ہے. ہم نے نفس کو شکست دی تو ہم حر کی طرح علیہ السلام بن جائیں گے، لیکن اگر نفس سے شکست کھا لی تو عمر ابن سعد کی طرح ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. کون تھا یہ حر؟ اور یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا.
لیکن اس نے سوچا, میں نے کیا سوچنا شروع کیا, میں حسین کو کیسے شہید کر سکتا ہوں جس کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں. سوچا, حسین ہی بن گیا, علیہ السلام بن گیا. نفس کو شکست دی, کیونکہ حر کے پاس اس زمانے کی ہر لگژری لائف تھی. بھائی جنرل تھا نا, جنرل آپ تو جانتے ہیں جنرلوں کی لائف کیسی ہوتی ہے, بڑی لگژری لائف ہوتی ہے, اچھی گاڑیاں, اچھے گھر, زمینیں, ہر چیز ہوتی ہے. جنرل تھا, ہر چیز تھی اس زمانے کی. اب نفس کی آواز تھی, اگر تم حسین کے پاس جاؤ گے یہ سب تجھ سے لے لیا جائے گا, الٹا تو قتل بھی ہو جاؤ گے. مگر روح کی آواز تھی, رہنا کتنا ہے. روح کی آواز تھی, جینا کتنا ہے. روح کی آواز تھی, کل تو مرنا ہی ہے. یہ سارا سامان, یہ سارا مال, یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جاؤ گے. یہ تھوڑی لذت, تھوڑی ٹیمپرری لذت کی خاطر اپنی ابدی زندگی کیسے تباہ کرو گے. اس نبی کا سامنا کیسے کرو گے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اگر اس کے نواسے کو قتل کر دو. اس نے نفس کو شکست دی, کامیاب ہو گیا. ہمیں نفس کو شکست دینی ہے. نفس کو شکست دیں گے تو امام کے قریب ہوں گے. لیکن ہم نفس کی شیطانی سازشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, کیونکہ نفس بڑا خطرناک ہے. اور جیسے میں نے کہا بھائی, جسم کی بیماری کا ہمیں پتہ چلتا ہے, کوئی ہسپتال جاتے ہیں, ڈاکٹر ہوتا ہے, ہاں بھائی اس کے سمٹمز ہوتے ہیں. مگر نفس کی بیماریوں کا نہ ہسپتال ہے, نہ کوئی ڈاکٹر ہے, نہ کوئی سمٹمز کا ہمیں پتہ چلتا ہے. تو کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر نفس کی بیماری ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے؟ اچھا میں آپ کو ایک ایڈریس دیتا ہوں, آپ اس اسپتال میں چلے جائیے, وہاں نفس کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. مجلس امام حسین, مجلس امام حسین میں نفس کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. اور اس ڈاکٹر کا بھی نام بتا دیتا ہوں جو نفس کی بیماریوں کا بہترین ڈاکٹر ہے, اس کا نام مولا حسین ہے. مولا حسین کے در پہ آ جاؤ, نفس کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. یہ اہل بیت ہمیں بتائیں گے کہ اگر تمہارے اندر یہ بات ہے یعنی تم میں فلاں بیماری ہے. سمٹمز میں نے کہا ہمیں بخار نہیں ہوتا, غیبت کرتے, لیکن اہل بیت نے بتایا اگر یہ کیا یعنی تکبر ہے, اگر یہ کیا یعنی تم میں ریاکاری کی بیماری ہے, اگر یہ کیا یعنی تم میں عجب کی. یہ اہل بیت نے بتایا. اب سنیے, اب میں ایک دو صرف اشارے کرتا ہوں, انشاءاللہ تفصیلی اس پہ گفتگو ہوگی آئندہ کی مجالس میں. اب مثال کے اب جتنے مومنین کھانا کھاتے ہیں, ہم سب کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کی ہماری عادت کہ ایک لقمہ منہ میں ڈالا, دوسرا لقمہ ہاتھ سے بناتے ہیں, ہم سارے ایسے کرتے ہیں. اب یہ حریص کی نشانی ہے, لالچی انسان. اب مجھے پتہ نہیں میں لالچی ہوں, لیکن میرا یہ عمل بتا رہا ہے کہ میرے اندر لالچ کی بیماری ہے. اب مجھے کنٹرول کرنا ہے. اب مثال کے طور پر اور آگے بڑھتے ہیں, آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے, اکثر جوان لڑکے کنگھی ونگھی کر کے, اور جناب پھر وہ یہ دیکھتے ہیں جی ماں بڑا خوبصورت ہوئی. لڑکیوں میں یہ زیادہ بیماری ہے, خواتین میں یہ آخر عمر تک کی بیماری رہتی ہے کہ جی میں تو بڑی حسین ہوں. اب جناب یہ کیا ہے, یعنی تمہارے اندر عجب کی بیماری ہے. انسان جب اپنے اندر ایک اپنے کسی حسن پر ناز کرتا ہے کہ میرے اندر یہ حسن ہے, میرے اندر یہ خوبی ہے, یہ عجب کی بیماری ہے. اب میں مجلس پڑھ کے اترا, آپ نے کہا قبلہ کیا کہہ رہا جی, بڑی اچھی مجلس پڑھی, اور میں نے اندر خوشی کا احساس کیا, یعنی میرے اندر ریاکاری کی بیماری ہے. یہ نشانی اہل بیت نے بتائی. اچھا ذرا ایک چھوٹا بچہ آپ کے سامنے آ گیا, آواز آئی اندر سے کہ بچے کو سلام کرو, لیکن دوسری آواز نفس کی بات آئی, تو بڑا ہے بچے کو کیوں سلام کرو, یعنی تمہارے اندر تکبر کی بیماری ہے. اچھا آگے چلی, ابھی آپ گھر چلے گئے, بیگم بیچاری نے کھانا پکایا, برتن بھی پڑے ہوئے, وہاں دھونے میں بیچاری کو تکلیف ہو رہی ہے, بیمار ہے, جو بھی ہے. اب یہاں سے آواز آئی, تو انسان ہے, انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کی مدد کرے, لیکن آواز آئے گی میں مرد ہوں, مرد کوئی بیوی کی مدد کرتا ہے, میں کوئی زن مرید ہوں, یعنی تمہارے اندر تکبر کی بیماری ہے. یعنی یہ نشانیاں ساری اہل بیت نے بتائیں. آپ آفس چلے گئے, آفس میں جناب ایک غریب آدمی آیا, غریب آدمی بہت دور سے آیا, اور اس نے کہا بھائی صاحب میرا کام کروا دو. آپ گیم کھیل رہے ہیں, ہاں جی, اب پتہ نہیں یہاں آفیسز میں لوگ گیم بھی کھیلتے کہ نہیں. آپ اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں, چائے پی رہے, کرے چلے جاؤ کل آ جاؤ. وہ بیچارہ کہہ رہا ہے میں 1 گھنٹہ سفر کر کے آئے بڑی دور سے, اب آپ کہہ رہے نہیں کل آ جاؤ. کتنی مرتبہ آفس میں مومنین بتا دیں وہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں, یعنی آپ کے اندر تکبر ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی وقت اگر کوئی امیر آ جائے, کوئی سیٹھ صاحب آ جائے, آپ چائے بھی بھول جائیں گے, گیم بھی بھول جائیں گے, گپ شپ بھی بھول جائیں گے, سارا اس بیچارے اس امیر کا کام کریں گے. غریب بھی آیا تھا نا, اس نے بھی تو کہا تھا, آپ کہتے بزی ہوں, بزی نہیں تھے آپ, بیکار میں تکبر کی وجہ سے اس بیچارے کو اگنور کر رہے تھے. یہ نفس کی بیماریاں ہیں. اور سنیے, ان نفس کی بیماری کی وجہ سے انسان بہت ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے. ابن ملجم امام علی کے پاس آیا, مولا نے کہا تو میرا قاتل بنے گا, اس نے کہا یہ تلوار میرا سر کاٹ دیجئے. امام نے کہا ہم جرم سے پہلے سزا نہیں دیتے, ہم جرم سے پہلے یا. اب یہ ابن ملجم امام کا قاتل کیوں بنا؟ حسن پرست تھا, عورتوں کو دیکھنے کی عادت تھی. قطابہ کو دیکھا, اس نے حسین تھی, اور جناب گمراہ ہو گئے, امام کو قتل کرنے آ گیا. عمر ابن سعد
عمر ابن سعد مولا حسن کے پاس آیا اپنے باپ کے پاس، کہا مولا اجازت دیجیے آپ کے دشمن کو قتل کریں، مار دیں، لیکن وہی امام حسین کو شہید کرنے آیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر لیڈرشپ کے وائرسز تھے، اس کو لیڈر بننے کا شوق تھا، رے کا لیڈر بن جاؤں. اب جس کے اندر لیڈرشپ کے وائرسز ہیں، یعنی وہ عمر ابن سعد خدا نہ خواستہ بن سکتا ہے. شیمر مولا حسین کے سینے میں بیٹھا مولا کو شہید کرنا چاہ رہا تھا. مولا نے کہا کیوں مجھے شہید کر رہے ہو؟ کہا مجھے یزید پیسہ دے گا. یہ پیسہ پرست تھا، دنیا پرست تھا، مال پرست تھا، یعنی اگر میں پیسے کی محبت دل میں رکھتا ہوں یعنی خدا نہ خواستہ شیمر ہو سکتا ہوں. یہ سارے بڑے خطرناک وائرسز ہیں، ان کا ہم نے علاج کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے بخار ہو جائے، کھانسی ہو جائے، درد ہو جائے، پتھری ہو جائے تو مجھے پتہ چلے یعنی میں نے غیبت کی تھی، یعنی میں نے فلاں گناہ کیا تھا. نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. تو اب ہم کیا کریں؟ فرمایا اگر تم اپنے نفس کو شکست دینا چاہتے ہو نا، اہل بیت نے بتایا، چھٹے سرکار کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں سب سے پہلا ڈاکٹر تم خود ہو. ایک آپ نے سنا عقیدے کی کمزوری، اور دوسرا نفس کی بیماریاں. نفس کی بیماریوں کا علاج کیسے کریں؟ نفس کی بیماریوں کا علاج کرنا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر تم خود. اب بتاؤں کیسے؟ بھائی آپ بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب کو تو علم غیب نہیں کہ آپ کا آ کے علاج کرے. آپ ڈاکٹر کو جا کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہے، آپ جاتے ہیں نا. اچھا پھر ایک اور بات بتا دوں، آپ ڈاکٹر صاحب کے گئے، اس نے ٹیسٹ کیا، علاج کے لیے دوائی لکھ دی، آپ نے فارمیسی سے دوائی خرید بھی لی. اب جناب آپ نے دوائی رکھی ہوئی ہے، ایک ہفتے کے بعد ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر صاحب تم کیسے گندے ڈاکٹر ہو، مجھے تو علاج ہی میرا نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب پوچھے گا بھائی ٹائم پہ دوائی کھاتے تھے؟ آپ کہیں گے نہیں، دوائی تو میں نے ٹیبل پہ رکھی تھی. تو ڈاکٹر کہا پاگل آدمی، دوائی تو استعمال کرتے. یعنی تم خود اپنے ڈاکٹر ہو، ہم خود اپنے ڈاکٹر ہیں. ہم خود جب تک اپنا علاج نہ کریں علاج نہیں ہوگا. اب ہم نے کیا کرنا؟ یہ پہلا ڈاکٹر. کیسے پتا چلے میرے اندر نفس کی کیا بیماریاں ہیں؟ کل انشاءاللہ اور پرسوں اس پہ تفصیل سے گفتگو. آج صرف اشارہ کروں کیسے پتا چلے میرے اندر نفس کی بیماری ہے یا نہیں. میں خود سوچوں، محاسبہ کروں، اپنے ہر عمل کو دیکھوں. آج میں نے فلاں صاحب کو سلام کیا تھا، کیا اس لیے کہ وہ مولا کا مومن اور عاشق ہے، یا اس لیے کہ وہ جنرل صاحب تھا؟ ڈیلی اپنے ہر عمل کو دیکھو. ابھی میں نے مثال دی، بھائی آفس میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک نوکر آیا اور جناب میں ایک عام انسان آیا، بندہ خدا اپنے کام کروانے کے لیے، میں نے اس کا کام نہیں کیا. نفس دھوکہ دیتا ہے. نفس کی آواز آئے گی ارے تم بزی تھے، مگر روح کی آواز آئے گی تھوڑی دیر کے بعد امیر آیا، سیٹ صاحب آیا، اس وقت کیا تو بزی تھے؟ بزی تو اس وقت بھی تھے، لیکن تو نے اس سیٹ کا کام کیا کہ نہیں کیا، اس امیر کا کام کیا کہ نہیں؟ یعنی تو تکبر میں مبتلا تھا. یہ جب آپ اینالائز کریں گے نا اپنے اعمال، اپنے ایکشن کا ڈیلی، تو آپ کو پتا چلے گا آپ کے اندر کیا کیا نفس کی بیماریاں ہیں. بھائی جیسے وہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے نا، وہ اندر دیکھتے پتھری ہے کہ نہیں، آپ کو مشین میں ڈالتے، MRI مشین میں دیکھتے کہ بھائی کیا بیماری ہے. یہ آپ اسکریننگ کریں خود کو، میرے اندر کیا کیا بیماری. اچھا کبھی کبھار خود پتہ نہیں چلتا تو پھر اپنی بیوی سے پوچھیں، اپنے بچوں سے پوچھیں، اپنے دوستوں سے پوچھیں. البتہ میاں بیوی اپنے عیب بچوں کے سامنے نہ بتائیں، ایک دوسرے کے عیب کمرے میں الگ بتائیں کہ ہاں بھائی آج تم نے یہ غلط کر دیا. اب میاں بیوی ایک دوسرے کو بھائی تو نہیں کہتے، صلوات پڑھیے بابا سے بولیں یعنی ایک دوسرے کو عیب بتائیں. بیوی کو بتا تم میرا آئینہ بنو، تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں تمہارا عیب بتائے. اپنے بچوں سے پوچھے بیٹا آج غصہ تو میں نے نہیں کیا، بچہ بتائے گا ہاں بابا جی آج تھوڑا سا غصہ ہو گیا تھا. بچوں کو البتہ ادب سے سکھائیں کہ جب ماں باپ کو اگر ان کی غلطیاں یا عیب بتاتے ہیں، کل انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ کس انداز سے بتائیں. تو پہلا ڈاکٹر تم خود، دوسرا ڈاکٹر تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارا دوست، تمہارے بھائی بہن، اور پھر تیسرا ڈاکٹر استاد ہے، اور چوتھا ڈاکٹر، اور پانچواں اور چھٹا، یہ سارے ڈاکٹر انشاءاللہ کل اور پرسوں اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی. اب صرف آج ایک اور آپ کو زحمت دوں اور پھر مسائل. آپ کو تقریباً یاد ہوگا کہ ہم نسخہ دیتے ہیں اور نسخہ بھی زبردستی اس پہ عمل کرواتے ہیں. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ یاد نہیں ہے؟ ہاں جی، پچھلے نسخے یاد ہیں کسی کو؟ عرصہ گزر گیا، اب ظاہری بات ہے. ہاں جی کون سا؟ زندہ باد زندہ باد. سورہ یاسین نماز فجر کے بعد میں نے کہا تھا 40 دن تک پڑھو، جس نے عمل کیا اسے یاد ہوگا. اب آج پھر نسخہ آپ کو دینا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ جب آتے ہیں مجلس میں تھکے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتے ہیں. آج صبح کی مجلس کی باتیں میں نے مومنین سے پوچھا کہ بھائی کیا میں نے مجلس میں پڑھا، تو بڑی مشکل سے کچھ باتیں بیچاروں نے بتائیں، تو زیادہ دوسری باتیں انہیں یاد نہیں رہی. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اب تاکہ مومنین کو یہ باتیں یاد رہیں، میں پریکٹیکلی ان کو عمل کرواؤں جس کا فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے. اب کیا ہے اس مرتبہ آپ کے لیے ایک بہترین نسخہ، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ بہت بزرگ عالم دین، جب ایک بہت ظالم حکومت نے شیعت کو بڑا نقصان دیا، شیعوں کو قتل کرتے کرتے شیعہ جوانوں کو قتل کیا، ان کے سر کاٹے، قید میں ڈال دیا، کئی صدیوں سے شیعوں پہ ظلم کیا، تو اس عالم نے اس نسخے پہ عمل کیا اور اس ظالم حکومت کا تختہ پلٹ دیا.
ظالم حکومت ختم ہو گئی اس نسخے کے ذریعے سے. اور آج میں یہ نسخہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کریں. آج شیعوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ دیکھیے ایران کے بیچارے شیعہ اکیلے تھے، گرچہ پاکستان نے ماشاءاللہ بیان بہت دیے جس بات پہ پہلی مرتبہ ایران میں پاکستانیوں کی ایک عزت عجیب و غریب نظر آئی. ایرانی کہہ رہے تھے پاکستانی پاسپورٹ کو دیکھ کے تم لوگ تو کمال کے لوگ ہو. ہم حیران ہو گئے کہ پاکستانی کی اتنی عزت. اب اگر ہمارے حکمران اتنا اچھا انشاءاللہ آگے بھی نظر آئے تو پھر ہماری عزت بنے گی. یہ جو پاکستان میں ہماری عزت نہیں، دنیا میں ہماری عزت نہیں، اس کی وجہ حکمرانوں کی غلطیاں ہیں. بھائی انہوں نے جھوٹے یا سچے بیانات دیے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ یہ کھڑے تو ایران کے ساتھ تھے، بیٹھے امریکہ کے ساتھ تھے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے کچھ بیانات کے نتیجے میں ایرانیوں نے بڑی عزت دی. شیعوں نے کہا کہ بھائی ماشاءاللہ پاکستانی لوگ کتنے اچھے ہیں، مگر پھر بھی ایران بیچارہ اکیلا. پاکستان پہ اگر اتنا نقصان ہوتا کہ ایران کو بچانے کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا تو یہ کبھی ایران کے لیے بیان بھی نہ دیتا. اچھا رشیا اور چائنا نے بھی بڑے دعوے کیے، لیکن وہ بھی صرف اپنے مفادات تک. جب تک انہیں فائدہ ہوگا ایران کی سپورٹ کریں گے، لیکن جب نقصان ہوگا وہ بھی ایران کو چھوڑ دیں گے. ایرانی شیعہ اکیلے ہیں. اب ان مظلوموں کی مدد کرنی ہے. فلسطین کے مسلمان بھائی ہمارے وہ بیچارے اکیلے ہیں، ان کے سپورٹ میں یہی ایرانی شیعہ ہیں یا لبنان کے شیعہ ہیں، ورنہ ان کی مدد کے لیے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے ممالک کے کوئی مدد نہیں کر رہا. اب ہم اور آپ کی ڈیوٹی. اچھا ہمارے قریب پارچنار، پاکستان کے پارچنار کے شیعہ مومنین کئی مہینوں سے ان کے راستے بند ہیں، راستہ بند. میں نے سوال پوچھا کئی مومنین سے، میں نے کہا کیا پاکستانی گورنمنٹ پشاور سے پارچنار کوئی فلائٹ نہیں ارینج کر سکتی؟ حالانکہ پارچنار میں ایئرپورٹ بھی ہے، کر سکتی ہے، نہیں کر رہی. اب اللہ جانتے کیوں نہیں کر رہی. بلکہ یہاں میں ایک ریکویسٹ کروں گا، تعریف بھی کروں گا کہ ماشاءاللہ پاکستان کی فوج نے کتنی طاقتور ہے کہ یوں دنوں میں ہندوستان کو سمجھے شکست دے دی. اب تباہ و برباد تو فی الحال کی بات نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ شکست دے دی، اس کو اتنی بڑی شکست دی. یعنی ہماری فوج اتنی پاورفل ہے. تو میں سوال پوچھوں گا ہماری پیاری فوج، کیا تم پارچنار کے مومنین کی مدد نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہو. تو خدا را پارچنار کے مومنین کی مدد کرو. لیکن اب ہم دوسروں سے کیا کہیں؟ حکومت کرے نہ کرے، فوج کرے نہ کرے، ہمارا کیا جائے؟ ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم خود تو کچھ نہ کچھ کریں نا. اب ہم کیا کریں؟ ہم اپنے شیعوں کی کیا مدد کریں؟ ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی کیسے مدد کریں؟ ہم اپنے ایرانی شیعوں کی کیسے مدد کریں؟ ہم اپنے لبنانی شیعوں کی کیسے مدد کریں؟ ہم اپنے شام کے مومنین مظلوموں کی کیسے مدد کریں؟ ایک آسان سا نسخہ، بہت آسان نسخہ. جیسے میں نے کہا یہ وہی نسخہ ہے جو ہمارے بزرگ عالم نے اس نسخے پہ عمل کر کے تختہ ظالم کا پلٹ دیا. اور یاد رکھیے آپ کی دعا ان مومنین کے حق میں جلدی قبول ہوگی. امام فرماتے چھٹے سرکار 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے. کون؟ باپ کی دعا بچوں کے لیے، باپ بچوں کے لیے دعا کرتا ہے جلدی قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح باپ کی بد دعا بچوں کے لیے، تو باپ کا دل نہ دکھانا. دوسرا مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے، جب مظلوم پہ ظلم ہوتا ہے، مظلوم جب اسی لیے آپ جانتے تاریخ میں جب بیوی سکینہ بد دعا کرنا چاہ رہی تھی منع کرتے تھے. کہا نہیں بیٹا بد دعا نہ کر. بیوی سکینہ نے پوچھا تھا کیا میں صالح کی اونٹنی کی بچی سے بھی کیا نام ہے کم ہوں؟ کہا نہیں آپ کم نہیں ہیں، لیکن بد دعا نہ کیجیے گا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے فوراً لگتی ہے. اب دوسری یہ دعا. تیسری دعا مومن کے حق میں، یعنی آپ اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کریں گے جلدی قبول ہوگی. اب آپ نے اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرنی ہے. اس نسخے پہ عمل کرنا ہے. 60 دن کا نسخہ ہے. 60 دن اس پہ عمل کریں اس نیت سے کہ خدایا ظالموں کو نابود فرما جو شیعوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اب کیا نسخہ ہے؟ 60 دن اس پہ عمل کرنا ہے 12,000 مرتبہ دن میں. اور کیا ہے؟ اللہ کے 4 نام ہیں، القادر، المقتدر، القوی، القائم. اللہ کے 4 نام ہیں. اچھا اب 12,000 مرتبہ دن میں آپ کو میں نہیں کہہ رہا پڑھیں، آپ کو جو زحمت دینا چاہ رہا ہوں 1000 مرتبہ دن میں پڑھیں. 1000 مرتبہ پڑھنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. اب جو مومن وعدہ کرتا ہے، لیکن وعدہ کرنے سے پہلے سوچیں، مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا. لا دین لمن لا عہد لہ، وہ بے دین ہے جو وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیں. اور میں کل پوچھوں گا بھی، کیونکہ آج دیکھوں گا جو ہاتھ اٹھائے گا، کل پوچھوں گا بھائی تم نے عمل کیا کہ نہیں. تو جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہر روز 60 دن، وہ مومن جو 60 دن تک انشاءاللہ ہر روز 1000 مرتبہ پڑھے گا القادر، المقتدر، القوی، القائم. اللہ کے 4 نام ہیں اس نیت سے کہ ظالموں کو شکست ہو، ظالم نیست و نابود ہو جائیں، اور شیعوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات ملے، مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات ملے. وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں.